محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفضل من الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والصادق الأمر في مقاليدها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، ہم زمانے کے ایک ایسے دور میں مجلس اعزاء برپا کر رہے ہیں کیونکہ عام طور سے جو خطابت کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو سپیچ ڈیلیور کر رہا ہے، اس کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے کہ انداز خطابت سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں تو مختلف ہوتا ہے، لیکن کووڈ نے صورتحال اتنی بدل دی کہ اب سامنے لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود خطابت نہیں رکی. حالانکہ بہت سے دوسرے پروگرام اس کی وجہ سے اثر ہوئے ہوں گے، لیکن عزاداری امام حسین پھر بھی چلتی رہی اور چلتی رہے گی. بس فرق یہ ہے کہ سامنے خطابت، فزیکل پریزنس کا جو ایک طریقہ کار تھا اب وہ بدل گیا آن لائن میں، اور دنیا نے سوشل میڈیا کے ایک ایسے دور کا مشاہدہ کیا کہ جہاں ہم اس دور سے آ رہے ہیں، بلکہ مجھے بھی اپنا بچپن یاد ہے اور بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ٹی وی دیکھنا بری بات مانا جاتا تھا، لیکن آج سوشل میڈیا کے اس دور میں پہنچ گیا انسان کہ دنیا نے سوشل میڈیا میں ایڈوانس ہونے کی کوشش کی. سوشل میڈیا ان کا، انٹرنیٹ کسی اور کا، نیٹ ورک کسی اور کا، کوئی اور اس پہ قابض ہے، کوئی اور کمپنیاں چلا رہی ہیں. میں بہت اہم پیغام کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی اس کے پیچھے
وہ لوگ نہیں ہیں جو امام زمانہ کے خدمت گزار لوگ ہیں، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ امام زمانہ کا نام باقی رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا انٹرنیٹ، ان کا سب کچھ، ان کا اسکرین، اور دنیا نے اس دور میں مشاہدہ کیا کہ یہ سوشل میڈیا کے اس دور پہ کہ تمہارا سب کچھ ہے، لیکن ان اسکرین پہ دیکھو گے تو ہر جگہ یا حسین کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بہترین ایگزامپل ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ امام آئیں گے تو امام اتنے سالوں کے بعد آ رہے ہیں، مطلب کیونکہ اصل میں ذہن میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ امام آؤٹ ڈیٹڈ ہے، امام کو نہ نیوکلیئر پتہ ہے، نہ امام کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہے۔ ایسے سوالوں کے لیے یہ چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن ہے کہ سب کچھ تمہارا ہے لیکن حسین کر رہا ہے۔ تو جو وارث حسین جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، جب وہ آئے گا تو ہر چیز اس کی کیسے تابع ہو سکتی ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا ایک چھوٹا سا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اور اسی لیے اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس، میں نے ہرگز خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ بندگی کریں۔ یہاں لیعبدون سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں یعبدون سے مراد یعرفون ہے، یعنی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ انسان جب معرفت حاصل کرے گا، معرفت یعنی ریکگنیشن، پہچانے، اور جب پہچانے گا، جب ریکگنیشن حاصل کرے گا تو بندگی کر سکے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا گیا ہے کہ عبادت کرو میری، تو صرف اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ دن میں 5 مرتبہ انسان نماز پڑھ سکے جو اس پر واجب ہے، یا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکے جو اس پر واجب ہے، یا دوسرے مستحب اعمالوں کے لیے پیدا کیا جس سے وہ ثواب حاصل کر سکے۔ نہیں، پروردگار یہاں پہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو انسان کی ہر سانس سے ملحق ہو، ہر سانس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی اس کی ہر سانس میں اللہ کی بندگی ہو۔ اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ جب معرفت حاصل کی جائے گی۔ اب اگر آپ عبادتوں کو تلاش کریں گے تو کوئی ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو شرط ہے، وہ کون سی نعمت اور عبادت ہے؟ واقع غدیر ابھی ہم نے تھوڑے دنوں پہلے آغاز محرم سے پہلے عید غدیر کو منایا، اس میں کلیئرلی ہم نے سنا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، رسول سے بھی کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ کی رسالت انکمپلیٹ ہے۔ تو اسی طرح جب تک کہ وہ جو رسول کی رسالت جس وجہ سے کمپلیٹ ہے وہ عبادت میں شامل نہ ہو، وہ بندگی میں شامل نہ ہو، وہ معرفت میں شامل نہ ہو، تو اس وقت تک معرفت و بندگی کیسے کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ اور وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے ولایت و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ جب تک کہ یہ ولایت امیر المؤمنین کو انسان تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ بندگی نہیں سمجھ۔ تو پتہ چلا یہ بندگی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اسی لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال دیں، عبادت کریں سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کی ہر سانس ان چیزوں کے ساتھ رہے، اس کے ہر لمحے میں جب بھی وہ، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ آفس میں ہے، چاہے وہ اپنے کالج میں ہے، چاہے وہ اپنی یونیورسٹی میں ہے، چاہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، چاہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ ہے،
اس کے ہر عمل میں وہ شرط کا حصہ رہے کہ جب اسے جھنجھوڑ کے پوچھا جائے تو اس کی معرفت کا حصہ یہ ہے کہ وہ وہی کام کرے گا جس کی معرفت وہ رکھتا ہے، وہ وہی کام کرے گا جو اللہ کی بندگی کا حصہ ہے، وہ وہی کام کرے گا جو امیر المومنین کی معرفت کا حصہ ہے، اور اگر ایسے زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی بندگی کی زندگی ہے۔ جب ایسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو کیا اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد تسبیح اب ہاتھ میں ہے کہ اب کم از کم تھوڑا اپنی عبادتوں کا خیال رکھیں اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا استغفار کریں؟ آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے بزرگوں کے لیے کہا، آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے جوانوں کے لیے کہا، آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے کہا جو اپنے بچوں کو پال کے بڑا کر چکے، اپنی تمام دنیا کی چیزوں سے فارغ ہو چکے۔ آیت میں کہا جا رہا ہے میں نے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں نے مجلس کے آغاز میں اس کی ایگزامپل کو دیا کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کمپنیاں کوئی اور ہیں، جو دنیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چلا رہی ہیں وہ کمپنیاں کوئی اور ہیں، وہ لوگ جو دنیا کی اکنامی کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہیں، جو نہیں چاہتے کہ یہ نظام بہتر سے بہتر ہو، یا کم از کم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نہ جائے جو امام زمانہ ہے۔ میں اور تھوڑا سا بہتر ایکسپلین کرتا ہوں۔ جو ہماری ذہنوں کی نادانستہ طور پہ تربیت ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ہم ٹریننگ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں انڈسٹریل ٹریننگ۔ اس میں پابند کر رہے ہیں، ہمارے ذہن کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اسے بہتر سے بہتر دینی تعلیم دوں گا، وہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں اسے انجینئر بناؤں گا کہ ڈاکٹر بناؤں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ اس دنیا نے انڈسٹریل ٹریننگ کا اثر چھوڑ دیا ہے، اور اس اثر یہ اچھا ایک انالیسس کر لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 سال سے اگر اس کے بیسک ایجوکیشن کا شروع کریں سلسلہ، میٹرک ختم ہوگی اس کی یا ایئر 12 ختم ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی کی جدوجہد چلتی رہے گی، اس کی یونیورسٹی ہوگی، یونیورسٹی سے پھر وہ اپنا اسپیشلائزیشن چوز کرے گا یا چوز کرے گی، اسپیشلائزیشن کے بعد پھر وہ اپنے انٹرنشپ، اپرینٹائز شپ، جاب پریکٹس، پھر وہاں سے جاب پلیسمنٹ، پھر جاب پلیسمنٹ کے بعد شادی، پھر شادی کے بعد اس کے بچے، اور پھر اس نے وہی اپنے بچوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب جا کے وہ تھکتا ہے تو وہاں وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اتنی دوڑ دھوپ کے بعد میں نے کیا حاصل کیا؟ 10-50 گھر، بھائی ملینئر بن گیا، دنیا کا ورلڈ ریچسٹ آدمی بن گیا، اس کے باوجود کیا؟ آج دنیا میں سب سے اہم چیز تو یہی ہے نا کہ پیسوں سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، پیسوں سے صحت نہیں خریدی جا سکتی، پیسوں سے علم نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر کوئی بلینئر آج ورلڈ ریچسٹ آدمی ہو کہ اس کے بعد کہے کہ مجھے اب 1 سال میں جتنی دینی تعلیم ہے وہ آ جائے، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اگر خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین ہے، اس نے اس انداز سے طلب کیا تو یقیناً وہ بہت محنت کر سکتا ہے، لیکن جو اتنے سال اس نے برباد کر دیے، کیا وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے اس کم ٹائم میں؟ نہیں کر سکتا۔ اور اتنی جدوجہد انسان نے کس لیے کی؟ انسان کی زندگی، اچھا پہلے دور کیا تھا؟ پیغمبروں کے دور میں ہزاروں سال کی زندگیاں بھی ہوئی ہیں، پیغمبروں میں اس دور میں لوگ ہزاروں سال زندگی رہی ہے، لیکن آج کا ایوریج بھئی کچھ کنٹریز میں 60 ایوریج ہو گیا ہے، کچھ کنٹریز میں جہاں ہیلتھ
سسٹم اچھا ہے یا لوگ اپنی صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں، وہاں 80s ایوریج ہو گیا ہے. بھائی جب 100 کوئی کراس کر لیتا ہے تو وہ ریکارڈ میں ویسے ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اتنی جدوجہد کی کس لیے؟ یہ اپنے 20 سال تک 18 سال تک تو ڈیپینڈنٹ تھا، اس کے بعد کی اس زندگی کے لیے جہاں تک اس نے گزاری، لیکن اس نے وہ تو خیال کیا ہی نہیں. یہ تو بڑی لمیٹڈ تھی، صرف 100 ایئرز کی تھی. اس کے بعد تو ایک اور زندگی ہے جو 100 ایئرز سے کئی زیادہ ہے، اور اس زندگی کے پریپریشن کے لیے ایوریج لے 100 ایئرز کی زندگی کے لیے انسان اپنے بچے کو یونیورسٹی کے کتنے گھنٹے، کالج اور اسکول کے کتنے گھنٹے، جاب کے کتنے گھنٹے سپینڈ کر رہا ہے، اور اس سے آپ بیلنس کریں جو اس کے بعد والی زندگی ہے اس کے لیے ہم کتنی تیاری اور کتنے گھنٹے سپینڈ کر رہے ہیں. تب ریئلائز ہوگا اللہ اکبر یہ تو بہت زیادہ مس آؤٹ کر گئے. تو وہ کمپنسیٹ کیسے ہوگا؟ اسی لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بڑوں سے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی چیزوں سے فارغ، کہا جا رہا ہے کہ بچوں سے. اور یہ ہماری بچوں کی ذمہ داری، کیونکہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بچے آ کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اسپیچ تیار کرتے ہیں، ہمارے بچے حدیث قصہ پریپیئر کر کے پڑھیں، ہمارے بچے ان چیزوں میں اسی طرح آگے سے آگے رہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک بچے اس دین کے علم کو حاصل کرتے رہیں گے انہیں پتا چلے گا کہ آگے اور بہت کچھ ہے. جب وہ اس میں قدم نہیں رکھیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے آگے کچھ اور ہے. وہی مثال ہے کہ اگر کسی جاہل سے پوچھیں گے تو وہ تو کہے گا مجھے سب پتا ہے، لیکن کسی عالم سے پوچھیں گے تو اس کو بہت سی ایسی ٹاپکس پتا ہوں گی جو جاہل نے کبھی سنی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ میں نے ابھی ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہی نہیں کیا، بہت باقی رہ گیا ہے. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے علوم کے 27 بابوں میں سے ان تمام باب کا علم مجھے دیا، اور دنیا کے لیے صرف ایک باب ابھی میں نے کھولا. اندازہ لگائیں کہ کیا علوم موجود ہے. دوسرے مقام پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو فقہو دینہ، اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ محنت کرے دین کا علم حاصل کرنے کی. اچھا، جب ہم دین کا علم کہہ رہے ہیں تو یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ نالج ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں کمرے کی طرح ڈویژنز بنے ہوئے نہیں ہیں کہ اگر ہم دین کا علم کہیں تو اس دین کے علم کا حصہ بالکل میرے یونیورسٹی کا کورس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم نے اٹھا کے دیکھا نہیں ہے کہ دین میں اماموں نے کیا سکھایا ہے. اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں ٹریٹائز آن رائٹس، رسالۃ الحقوق، آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی. دنیا ہیومن رائٹس پہ کام کرنے لگی بعد میں، لیکن سید الساجدین نے جس کے سارے رائٹس چھین لیے گئے اس نے اتنے ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا کہ آج دنیا ان سے پورے ہیومن رائٹس ڈیڈیوس کر سکتی ہے، لاس کریٹ کر سکتی ہے. اولاد پہ اپنے والدین کا حق، والدین کا حق اولاد پہ، ماں کا حق بیٹے پہ، بیٹے کا حق ماں پہ، باپ کا حق، زوجہ اور شوہر کا حق ایک دوسرے کے لیے، اپنے دوست اور پڑوسیوں کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق، اپنے تابع جو کام کر رہے ہیں ان کا حق، اور جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے مالک کا حق، اپنے پروردگار کا حق، اپنے پروردگار کا اپنے بندوں کے لیے حق. اسی طرح امام نے بڑی تفصیل میں ہر ایک کے حقوق بتائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم ہیومن رائٹس کی تھوڑی سی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بہت چرچا کیا جاتا ہے، لیکن یہ تو اصل میں اسلام ہے، یہ تو امام ہے جنہوں نے شروع سے اس کو بتایا ہے. چلے لیٹس ٹاک اباؤٹ سائنس. جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری ہیں، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ سیکھا ہے چھٹے امام سے.
توحید مفضل بک ہے صرف توحید کے اوپر، لیکن امام نے اس میں 4 حصوں میں سب کچھ کور کیا ہے. ایک حصے میں انسان اور اس کی خلقت، اس میں سب کچھ، آنکھیں اس طرح کیوں ہیں، ناک اس طرح کیوں ہیں، ہونٹ اس طرح کیوں ہیں، پیر اس طرح کیوں ہیں، گھٹنے اس طرح کیوں ہیں، تھوک کا کیا استعمال ہے، انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا کیا استعمال ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا کیوں ہے، سے لے کے ہر چیز انسان کی خلقت کی. اس کے بعد جانوروں کی خلقت. جانوروں میں وہ چرند و پرند، بڑے جانور، چھوٹے جانور، وہ جانور جو انڈا دیتے ہیں، وہ جانور جو بچے دیتے ہیں، میملز کا تذکرہ اور ان کی وجوہات. اس کے بعد ایک حصہ پورا انوائرمنٹ، ایک حصہ آسمان کی خلقت، زمین کی خلقت، ستاروں کی خلقت. آپ کو پتا ہے چھٹے امام نے 1400 برس پہلے ٹروپوسفیئر کے بارے میں بتا دیا کہ جو سب سے کلوزسٹ لیئر ہے جس کے اندر زندگی پائی جا سکتی ہے ہماری ملکی وے کا، جو سائنٹسٹ نے صرف 200 برس کے آس پاس پہلے اس کو ڈسکور کیا، لیکن امام نے بہت پہلے بتا دیا. اسی لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو گے تو یہاں ذخیرہ موجود ہے. جو کچھ ہم محنت کر رہی ہیں بیلنس کرو. کم از کم اگر میں 8 گھنٹے اپنے اس کام کے لیے دیتا ہوں جو اس زندگی میں جد و جہد کر کے مجھے پیسہ کمانا ہے، تو میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے لیے دے دوں، اس پریپریشن کے لیے جہاں مجھے اس زندگی کے بعد بہت زیادہ زندگی گزارنی ہے. اچھا بچوں کے لیے ایڈز کرتا ہوا چلو، کیونکہ یہ عام طور سے بہت کہا جاتا ہے، خاص طور سے ہو سکتا ہے بچوں کے دوست احباب کلیگ اسکول میں، یونیورسٹیز میں، جاب پہ. کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی زندگی، کھاؤ پیو عیش کرو بھائی. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم کچھ نہیں کیا چلے گئے اس کے بعد تو پھر سب کچھ مس آؤٹ کر جاؤ گے. اس کی بیسٹ ریزننگ ہے، ویسے پاسکلز بیٹ اس سے پہلے بھی کبھی مدرسے میں بتایا گیا ہے، اس کی بیسٹ ریزننگ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اچھا مان لو کہ اگر اس زندگی کے بعد آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، غور سے سنیں بچے، آخرت میں there is no life hereafter، اور تم جس نے یہ مانا تھا کہ کچھ نہیں ہے وداؤٹ پریپریشن گئے اور سڈنلی وہاں پہنچے، تمہارا کوئی پریپریشن نہیں تھا لیکن لائف نکلی، تو کیا کر لو گے؟ اور میں یہاں سے پریپریشن کر کے جا رہا ہوں لائف ہیئر اینڈ آفٹر کے لیے، اور وہاں لائف نکل گئی تو میرا تو پریپریشن ہے. دنیا میں اس پریپریشن کو نہ کرنے میں میں نے کچھ لوز نہیں کیا، لیکن اگر اس کے لیے پریپیئر نہ کروں تو تم زیادہ لوز کرو گے. چھوٹی سی مثال اور آسانی سے سمجھا لوں، اگر ہم کوئی ٹرپ پہ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں چیزیں رکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں یہ بھی رکھ لوں، یہ بھی رکھ لوں، یہ بھی رکھ لوں، ایون ٹیشو رول کے لیے سوچتے ہیں. اگر رکھ لوں کیا پتا وہاں نہ ہو، اور اگر نہیں رکھا جانے کے بعد واقعہ نہیں رہا تو اب پتا چلے گا آپ سے کہا تھا رکھ لے، نہیں رکھا آپ نے. اور اگر ساتھ رکھا ہوا ہوگا وہاں ہوگا تب بھی ہم سوچیں گے کہ کوئی بات نہیں وہاں رکھا ہوا ہوگا اپنا، پھر بھی ہمارے ساتھ رہے گا. یہ ہے پریپریشن. اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ بچپن سے شروع سے اپنا پریپریشن اس لائف کے لیے کرو، اس بندگی میں اپنی زندگی کو گزارو جہاں تمہیں آنا ہے. یقیناً کمانے کے بعد کیا کر لیں گے ہم، وہی اس دنیا میں عطا کرنے والا ہے. اچھا اب میں ہسٹری سے ایگزامپلز دیتا ہوا چلو. اگر ہم یہ کہا جائے کہ بچے دین کا اہم حصہ نہیں ہوتے یا پھر یہ ٹاسک بچوں کے لیے بڑا مشکل ہے،
تو ان چیزوں کے علاوہ کہ انبیاء کو بچپنے میں نبوت ملی، بہت سے امام ہیں جن کو بچپنے میں امامت ملی، بہت سے ایسے ایگزامپلز ہیں جو عام لوگ بچے ہونے کے بعد بہترین ایگزامپل کو سیٹ کیا، اور وہی ایگزامپل ہے کہ بچے ہونے کے باوجود لاس میں رہے کیونکہ انہوں نے معرفت حاصل نہیں کی، ریکگنیشن کو حاصل نہیں کیا۔ چلیں سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ جس نے ریکگنیشن حاصل نہیں کیا یا تسلیم نہیں کیا۔ سب سے پہلے آدم کے 2 بیٹے تھے، وہ تو بزرگ نہیں تھے اپنے باپ سے، ایک نے نہیں مانا ایک نے مانا۔ جس نے مانا، جس نے بندگی کی، جس نے ریکگنیشن حاصل کیا، اس کی نسل میں نبوت بھی ہے، اس کی نظر کو اللہ نے قبول کیا۔ جس نے نہیں مانا اس کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کے دور میں آئے، حضرت نوح کہتے رہے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اچھا، حضرت نوح کے بیٹے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، بڑا اونچا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور اس نے حضرت نوح کی کشتی کو اختیار نہیں کیا۔ کیا اس پہاڑ نے اسے بچایا؟ پریپریشن کی بہترین ایگزامپل ہے کہ اگر پہاڑ بچا لے یا نہ بچا لے، آگے جانے کے بعد وہ کشتی میں سوار ہو جاتا، پھر دیکھتا کہ بچتا ہے یا نہیں بچتا، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہی تو رسول خدا نے کہا ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ اب آئیں وہ ایگزامپلز دیکھیں کہ جو ایگزامپلز ہر دور میں ہم یاد کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے تو ربط مصائب کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں انبیاء اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایگزامپل ہیں جہاں بچوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا ہے۔ ان میں ایک ایگزامپل حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ مظاہر ان کے والد کا نام، حبیب ان کے بیٹے۔ حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں، اتنی محبت کرتے تھے حبیب امام حسین سے کہ جہاں جہاں سے حسین چل کے جاتے تھے نا، اس مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے۔ بچے تھے نا، حبیب نے بچپن سے یہ دیکھا تھا کہ رسول اپنا خطبہ روک دیتے ہیں، حسین کو اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی نماز میں حسین پشت پہ آ جاتے ہیں لیکن سجدے کو طول دیتے ہیں۔ مظاہر کی بڑی خواہش تھی کہ رسول خدا کو دعوت پہ بلائے، حبیب کے والد فادر۔ تو انہوں نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، میری بہت خواہش ہے کہ آپ میرے گھر کھانا کھانے کے لیے ظہرانہ لنچ، نماز ظہرین کے بعد کے لیے آئیں۔ رسول خدا نے قبول کیا۔ اچھا، فوراً یہ دیکھ کے حبیب نے امام حسین سے کہا، آپ کے نانا آ رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی آ جائیں نانا کے ساتھ۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، ضرور۔ اہتمام ہو گیا، انتظار کر رہے تھے، ابھی آئے نہیں۔ تو حبیب کو بے چینی تھی، اشتیاق تھا، کیوریوسٹی تھی، انتظار تھا۔ وہ اونچے مقام پہ جا کے دیکھنے لگے کہ اب تک آئے نہیں۔ اونچے مقام سے دیکھتے دیکھتے حبیب کا پیر پھسل گیا، اور اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد، چھوٹے تھے، جاں بھاگ مر گئے، دم نکل گیا۔ لیکن مظاہر کو اتنا شوق تھا رسول کو بلانے کا، انہوں نے کہا اگر رسول کو پتہ چلے گا
کہ میرے گھر ایسا حادثہ ہوا ہے تو ممکن ہے وہ میری دعوت کینسل کر دے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک اپورچونٹی ہے، یہ ایک موقع ہے میرے لیے کہ میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ انہوں نے حبیب کو لا کے ایک کمرے میں رکھا اور خاموش رسول خدا کا انتظار کیا۔ رسول خدا آئے دسترخوان پہ، انہوں نے اہتمام کیا، کہا یا رسول اللہ بسم اللہ۔ رسول خدا نے شروع کرتے ہوئے امام حسین سے کہا بیٹا بسم اللہ۔ حسین نے کہا نہیں۔ کیوں؟ آپ کے میزبان نے آپ سے کہا کھانے کے لیے، میرا میزبان جب تک مجھے نہیں کہے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ جیسے امام حسین نے یہ کہا تو ظاہر سی بات ہے باپ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول خدا نے امام حسین سے خواہش کی بیٹا دعا کرو حبیب کے لیے۔ امام حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی، جناب حبیب کے لیے دعا کی، انہیں دوبارہ زندگی عطا ہو۔ حبیب اٹھ کے بیٹھے۔ حبیب بڑے نہیں تھے نا، بچے تھے۔ اگزامپل بتا رہے ہیں کہ امام تو معصوم ہے نا، لیکن بچے کے پاس بھی امام کی محبت اس طرح پیدا ہو سکتی ہے اگر اسے معرفت بچپن سے دکھائی جائے۔ اس کی اہمیت ہے۔ ایک اور اگزامپل آپ کو دیتے ہوئے، جب شب عاشور امام حسین نے شہداء کے نام سنائے تو کچھ ناموں کو روک لیا۔ جب قاسم کا نام نہیں آیا نا، قاسم ان کے کھڑے ہوئے اور کہا چچا جان 13 برس کا سن ہے نا، چچا جان کیا میرا نام فہرست میں نہیں ہے جو کل میدان میں آپ کی لیے لڑنے کے لیے جائیں گے؟ امام نے بڑا عجب سا سوال کیا۔ امام نے پوچھا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جیسا سوال تھا نا قاسم نے ویسا جواب دیا۔ قاسم نے کہا چچا جان کل کے دن آپ کے لیے موت آنا شہد سے زیادہ شیریں۔ قاسم بتا رہے ہیں کہ معرفت کی پیک یہ ہے کہ زندگی امام پر نثار ہو جائے۔ اب میں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں کہ آج وارث حسین ہمارا زمانے کا امام اگر آئے، میرا بچہ، میں، بزرگ تو اس معرفت کو رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم کتنی معرفت میں تیار کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے کمسن بچے اسی محبت کے ساتھ، اسی معرفت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ جو امام نے کہا ہے وہی صحیح ہے، چاہے اس کی وجہ سے ہماری جان چلی جائے۔ یہ ہے معرفت کا کمال۔ بس مجلس تمام ہوئی، جب روز عاشور آیا نا، قاسم بار بار امام حسین کے پاس جاتے، لیکن امام حسین کہتے میرے لال قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ یہ آخری آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب معرفت نہ ہو نا تو چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عمر سعد کا بھی بیٹا تھا نا میدان میں، بچہ ہی تھا، لیکن اسی طرح باپ کی طرح معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے اہل بیت رسول کو نہیں پہچان سکا۔ اچھا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ کربلا کے میدان میں صرف یہ نہیں تھا کہ یہ رسول کے گھرانے والے ہیں، صرف یہ نہیں تھا کہ پنجتن کی آخری کڑی حسین موجود ہے، کربلا کے میدان میں ہر شبیہ موجود تھی۔ وہاں جیسے حسین موجود تھے ویسے ہی شبیہ پیغمبر بن کے علی اکبر موجود تھے۔ لوگوں نے رسول کی صورت کو دیکھا آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود اتنی معرفت نہیں رہی، اتنا جاہل ہو گئے کہ وہ گمراہی میں چلے گئے۔
یعبدون کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہی کے ساتھ ظلم کیا۔ وہیں امیر المومنین کی شبیہ بن کے عباس موجود تھے، اور وہیں امام حسن کی شبیہ بن کے قاسم موجود تھے۔ جب امام حسین نے اجازت نہیں دی تو قاسم نے دیکھا، یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا میرے لال قاسم جب بہت زیادہ مشکل کا وقت آ جائے نا، اس تعویذ کو کھول لینا۔ زحمت کو تمام کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے، قاسم نے جب تعویذ کو کھولا تو یہ لکھا تھا کہ امام حسین کے لیے کہ میرے بھائی کربلا میں موجود نہ رہوں گا تو میری طرف سے قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دینا۔ اس قاسم کی خوشی کا یہ عالم تھا۔ تعویذ کو لیے ہوئے امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے چوما، قاسم کو امام حسین نے رخصت کیا۔ مقتل کے جملے ہیں، جب امام حسین نے قاسم کو رخصت کیا نا تو بڑا شدت سے گریہ کیا۔ امام حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور زار و خطار رونے لگے۔ اس کے بعد قاسم رخصت ہوئے۔ قاسم جب میدان میں جا رہے ہیں تو بس ایک پیراہن پہنے ہوئے، ایک کرتا پہنے ہوئے جا رہے ہیں، زرہ پہن کے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اندازہ لگائیں، جب یہ کہا جائے کہ بچے ایگزامپل پیش کریں تو یہاں قاسم نے ایک اور ایگزامپل پیش کی ہے کہ عباس نے جو جنگ کرنے کے طریقے حرب قاسم کو سکھائے ہیں اس کی مثال قاسم نے میدان میں پیش کی ہے۔ قاسم میدان میں آئے اور اس کے بعد اپنا رجس خانی کی انٹروڈکشن دیا کہ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، حسن کا لال ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو آئے میرے مقابلے پر۔ اب بات یہ تھی کہ قاسم نظر آتے بچے، لیکن اس کے باوجود ایسی تلوار چلا رہے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں ہے میدان میں جائے۔ ارزق شامی سے کہا گیا تو اس نے کہا اس بچے کے مقابلے پہ میں جاؤں؟ اچھا یہ بڑا مشہور نام ہے، یہ وہ نام ہے جو میدان میں آ جائے تو ہزاروں کی فوج جس سے ڈر جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس بچے کے لیے میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیج دو۔ اس کے 7 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا بیٹا آیا پہلے، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا، دوسرا بیٹا آیا اس کو کیا، 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ اس کے بعد خود ارزق شامی آیا، اس کو بھی قاسم نے واصل جہنم کیا۔ اچھا اس کے نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ہیبتناک تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی موٹی لال آنکھوں والا، یعنی نہ صرف اس کا نام بہت زیادہ مشہور تھا بلکہ اس کا قد و قامت، اس کا چہرہ یہ بھی بڑا روبدار تھا جس کی وجہ سے لشکر ڈرتا تھا، لیکن قاسم نے اسے بھی ختم کر دیا۔ جب قاسم یہ حربیں دکھا رہے ہیں تو فوج اب ڈر رہی تھی کہ قاسم سے کیسے جنگ کی جائے، جو کوئی جاتا ہے قاسم ختم کر دیتے ہیں، اور وہاں سے عباس کہتے تھے مرحبا قاسم مرحبا، مرحبا میرے شیر، خیبر کی جنگ یاد دلا دی۔ اب جو قاسم نے دیکھا کہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا تو قاسم نے حملہ کر دیا۔ صرف یہ ایک ہی مجاہد ہے جس کا لڑنے کا مختلف انداز ہے باقی شہداء میں، کیونکہ قاسم نے تمام شہداء سے مختلف ڈیفرنٹ انداز میں جنگ کی۔ قاسم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں فوج کو چیرتا ہوا عمر سعد کے خیمے تک چلا جاؤں اور کہوں کہ تیری فوج میں تو ہمت نہیں ہے لڑنے کے لیے آئے، تو خود مجھ سے لڑنے کے لیے آئے۔ قاسم بچے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں کی فوج کو چیرتے ہوئے حملہ کر کے قاسم عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، اور جب خیمے پہ پہنچے تو عمر سعد کی خیمے کی تناب کو، خیمے کے ایک حصے پہ تلوار سے کاٹتے ہوئے آواز دی کہ اے عمر سعد ان لوگوں کو کیا بھیجتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو خود مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائے۔ جب قاسم یہاں تک پہنچ گئے نا تو اب عمر سعد بھی ڈر گیا، لشکر بھی ڈر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ علی کا لال ہے، حسن کا بیٹا ہے، اس سے اس طرح جنگ نہیں ہو سکتی، اسے ہر طرف سے گھیرو اور جس کے پاس جو کچھ ہے حملہ کرو۔ اب جو قاسم پلٹے ہیں نا تو دیکھا جہاں تک نظر جاتی ہے فوجوں کے درمیان حسن کا لال تھا۔
اس کے باوجود قاسم لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر قاسم کے ماتھے پر لگا، چاہا کہ اسے صاف کرے، اور طارق کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو۔ آپ نے صرف سنا نا، طارق کی تیغ قاسم کی کمر پہ ایسی لگی کہ قاسم اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے، یا اماں ادرکنی۔ مصائب میں ہم عام طور سے سنتے ہیں کہ قاسم زمین کربلا پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیکے ہوئے آواز دیتے رہے، چچا جان مدد کے لیے آئیے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جب قاسم اتنا شجاع و بہادر ہے، کیا مجال کہ کوئی قاسم کے قریب آ جائے، لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے انتظار کرتے رہے؟ ارے طارق کی جو تیغ قاسم کو لگی تھی تو اب قاسم کی کمر ٹوٹ چکی تھی، قاسم میں اب کھڑے ہونے کے لیے طاقت باقی نہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے قاسم آواز دیتے رہے، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین اور حضرت عباس تیزی کے ساتھ چلے، چونکہ قاسم فوجوں میں بہت دور تک چلے گئے تھے، تو امام حسین اور حضرت عباس کو پہنچنے کے لیے راستے میں لشکر حائل ہوا۔ عباس اور حسین نے تلوار کو نکالنا تھا کہ اب گھوڑے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، وہاں قاسم انتظار کرتے رہے، اور اسی اثنا میں بھاگڑ سے خون میں رن کی زمین لال ہو گئی، اور قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ امام حسین پہنچے، کہا میرے لال قاسم، چچا شرمندہ ہے، تم پکارتے رہے، میں اس وقت آیا جب تمہاری لاش پامال ہو گئی، جس کسی کی لاش کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ امام حسین نے لاشیں کو اٹھایا، لیکن قاسم کے لیے ابا کو بچھایا، ابا میں قاسم کو اٹھا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بارے لہا مصائب کربلا کا واسطہ، حسن کے لال کے مصائب کا واسطہ، پروردگارہ پامال شدہ قاسم کے مصائب کا واسطہ، ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بار الہ امام کے ہم و غم کو برطرف فرما، امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تمام مومنین جو جہاں جہاں اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری اور عزاداروں کا تحفظ فرما۔ پروردگارہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، اس کا جلد خاتمہ فرما۔ بار الہ تمام مومنین کے جو رشتہ دار بیمار ہیں، بالخصوص قیصر بھائی کے بھائی جو بیمار ہیں، انہیں بحق بیمار کربلا صحت و عجلہ کاملہ و عجلہ عطا فرما، اس گھر پہ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے بچوں کو امتیازی کامیابی عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔